وہ پانچواں گروہ تھا معدودین، عدد گننے والے۔ اصل میں یہ وہ گروہ تھا، یہ کہتے تھے کہ یار کوئی بات نہیں، دنیا میں جیسی گزر گئی، ہم تو اللہ کے اتنے پیارے ہیں کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذاب بھی دیں گے تو گنتی کے چند دن عذاب دیں گے، گنتی کے چند دن عذاب دیں گے، یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دیں گے۔ اور گنتی کے چند دن کتنے ہیں؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک یہودیوں کا گروہ یہ کہتا تھا کہ پوری اس دنیا کی عمر جو ہے کتنی ہے؟ 7,000 سال عمر ہے اس کی، پوری دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، اور ہر 1000 کے بدلے میں ایک دن کاؤنٹ کریں تو 7 دن بن گئے، تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالی صرف 7 دن ہمیں جہنم میں ڈالیں گے، 7 دن کے بعد نکال دیں گے۔ کیونکہ 1000 جو دنیا کا دن ہے، 1000 کے بدلے میں ایک دن آخرت میں کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 دن کے برابر ہے، مشہور روایت کے مطابق۔ تو لہذا اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود، اس لیے فرمایا کہ چونکہ 7,000 سال اس کی عمر ہے اس دنیا کی، اور 1000 کے بدلے میں ایک دن، تو آخر میں گویا کہ 7 دن ہم جو ہے جہنم کے اندر رہیں گے اور اس کے بعد نکل آئیں گے۔ بھائی ایک ہفتے کی مار ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا مزے اڑا جو چاہے کر لو، یہ نالائق یہ کہتے۔ اور دوسرا گروہ وہ تھا، وہ یہ کہتے نہیں 40 دن جہنم کے اندر ہم رہیں گے۔ اور یہ کون سے 40 دن؟ یہ وہ 40 دن کہ جو کوہ طور کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہوئے تھے تو پیچھے ہم نے بچڑے کی عبادت کی تھی، گوشالہ کی عبادت کی تھی، تو 40 دن ہم نے عبادت کی تھی، تو 40 دن عبادت کی، لہذا 40 دن اللہ جہنم کی آگ میں رکھیں گے اور اس کے بعد ہمیں نکال دیں گے۔ اور ان کی یہ کتنی بڑی حماقت ہے، کتنی بڑی حماقت ہے کہ یہ اصل میں یہ جرم کی کوانٹٹی کے مطابق سزا متعین کر رہے ہیں، حالانکہ جرم کی کوانٹٹی پر سزا نہیں ملتی، جرم کی کوالٹی پر سزا ملتی ہے۔ دیکھو ایک چور 10 منٹ میں چوری کرتا ہے تو پکڑا جائے تو کیا خیر 10 منٹ جیل میں ڈالتے ہیں آپ کہ یار 10 منٹ میں چوری کی، لحاظ 10 منٹ جیل میں گزاریں آپ۔ ایک آدمی کسی کو جو ہے وہ آدھے گھنٹے میں قتل کرتا مثلا، تو کیا آدھا گھنٹہ جیل میں ڈالتے ہیں کہ آدھا گھنٹے میں قتل کیا لہذا آدھے گھنٹے کے بعد چلو چھٹی؟ نہیں، آپ اس کی سنگینی دیکھتے ہیں کہ یار چوری کی ہے اور چوری دوسرے کا مال لے لیا آپ نے، تو لہذا جرم کی سنگینی کے اعتبار سے آپ کو 5 سال کی قید ہو رہی ہے، آپ کو 1 لاکھ کا جرمانہ ہو رہا ہے۔ اسے قتل کیا 5 منٹ میں قتل کیا، لیکن قتل کا جرم اتنا سنگین ہے کہ آپ کو عمر قید کی سزا ہوگی یا آپ کو قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ تو جرم کی جو سزا ہے وہ اس کی کوانٹٹی پہ نہیں ملتی، اس کی کوالٹی پر ملتی ہے۔ اور تم ظالموں کے جو جرم ہے یہ اپنی کوانٹٹی کے اعتبار سے، اس کی حالت یہ ہے کہ صحابہ جب نبی کو بولتے تھے تو یا رسول اللہ، کہ نبی نے فرمایا جب مجھے تم یا رسول اللہ کے ساتھ بولو یہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، لہذا صحابہ یا رسول اللہ پکارتے تھے، یا نبی اللہ پکارتے تھے، یا محمد پکارنے کی اجازت نہیں۔ بلکہ ایک موقع پہ ایک بدو نے پکار دیا، جب سورہ حجرات اتر آئی وہ دروازے پہ آ گیا کہ یا محمد اخرج الینا، اے محمد آپ بھی ہمارے لیے ذرا باہر آئیے، ضروری کام ہے۔ یا محمد کہہ کے پکارا، اللہ نے سورہ حجرات اتار دی کہ تم نبی کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اور نبی کو اندر سے باہر نہ بلاؤ بلکہ دروازے پہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کیونکہ ہو سکتا ہے نبی اندر اس حالت میں ہو کہ اس پر وحی اتر رہی ہو اور وہی تمہارے خیر کے لیے اتر رہی ہوگی، لہذا تم ڈسٹرب کر رہے بار بار یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، یہ کہہ کے ڈسٹرب کر کے نہیں، تم نبی سے ملنا چاہتے ہو اس کے دروازے پہ خاموش بیٹھ جاؤ۔ نبی جب اپنے معاملات سے فارغ ہو کر جب خود اپنی مرضی سے باہر آئیں گے، اب جب ملاقات کرو گے یہ تمہارے لیے خیر ہے، اب تمہیں صحیح نفع پہنچے گا، کیوں ادب بھی کیا تم نے، اور عام جیسے آپس میں دوست ایک دوسرے کو پکارتے ویسے بھی تم نے نہیں کیا، ادب کا لحاظ رکھ کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ تو دیکھو، تو یا محمد پکارا تو اللہ نے اسی وقت ڈانٹ دیا کہ نہیں خبردار، تو لہذا اس کے بعد سے یا محمد بھی نہیں پکار رہے تھے بلکہ یا رسول اللہ، آپ کا منصب آپ کی حیثیت بیان کر کے پکارتے تھے۔ تو یہ ایسے بے ادب، تو فرمایا تو یہ کہتے ہیں کہ بس 40 دن ہم جو جہنم کی آگ میں رہیں گے اور اس کے بعد جو ہمیں چھٹکارا، پھر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس کو فرمایا وقالو، اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ لن تمسن النار الا ایاما معدودہ، کہ نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن۔ اور گنتی کے چند دن کتنے ہیں؟ میں نے ایک بتایا کہ 7 دن یا 40 دن، اس سے زیادہ جان۔ اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ صرف 3 دن،
صرف 3 دن ہم جو ہے وہ جہنم کی آگ میں رہیں گے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے. یہ بات کی. قل، اب اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر سے کہتے ہیں پیغمبر قل، آپ ان کو کہہ دیجئے اتخذتم عند اللہ عہد، کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد باندھ رکھا ہے کہ اللہ تمہیں 7 دن جہنم میں جلائیں گے اور اس کے بعد جنت میں ڈال دیں گے؟ تمہیں کوئی ریٹرن ایگریمنٹ؟ ایک امر کے بارے میں ہم پر عتاب ہوا تھا اور اس عتاب کی وجہ سے اللہ نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنی ذات کی کہ میں یہ تمہیں 40 دن تک جو ہے وہ جہنم کی آگ میں جلاؤں گا. تم نے میرے اس حکم کو توڑا ہے، لہذا 40 دن تک میں تمہیں جہنم کی آگ میں جلاؤں گا. تو کہتے تھے کہ چونکہ اللہ نے قسم کھا لی تھی تو اللہ اپنی قسم سچی کرنے کے لیے ہمیں صرف 40 دن جہنم میں ڈالے گا، ورنہ اللہ میوں کو ہمیں جہنم میں ڈالنا نہیں ہے. ہم تو اللہ کے بڑے پیارے ہیں. نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم تو اللہ کی اولادیں ہیں، ہم تو اللہ کے بڑے پیارے محبوب ہیں. اللہ نے ہمیں جہنم میں ڈالنا نہیں تھا، اللہ نے ایک امر میں ہم پر عتاب کیا اور یہ قسم کھا لی تھی اپنے آپ پہ کہ میں قسم کھاتا ہوں تمہیں 40 دن جہنم میں ڈالوں گا. تو اب اللہ وہ قسم پوری کرنے کے لیے ڈالے گا، ورنہ اللہ میاں نے ہمیں ڈالنا نہیں تھا. ایسے نالائق ہے. اس پر اللہ کہتے ہیں کیا اللہ سے کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے، کوئی معاہدہ باندھا تم نے؟ یا یہ کہ تم اللہ پر ایسی بات باندھ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں، اور جب تمہارے علم میں وہ چیز نہیں ہے اس کا مطلب اس کا وجود ہی نہیں ہے. اس لیے اس کا جو ہے انکار کر دیا. بلا من کسب سیئۃ، اب جو ہے وہ دوسری حالت کا جو تتمہ تھا یہ اس کو بیان کر رہے ہیں کہ قانون خداوندی بیان کیا جا رہا. بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، کہ جس نے برائی کمائی، برائی کی، وہ احاطت بھی خطیئتہ، اور اس برائی اور گناہ نے اس کو پورا گھیر لیا، ایسا گھیر لیا کہ کوئی جگہ باقی نہیں رہی جہاں ایمان ہو. ورنہ خطا عام لوگوں سے بھی ہوتی ہے، ایک مومن سے بھی خطا ہوتی ہے، لیکن اندر ایمان موجود ہوتا ہے. جہاں ایمان موجود ہے وہاں جو گناہ اس کو گھیر نہیں سکتا، وہ وہاں ایمان رہتا ہے. اس ایمان کی وجہ سے آخر میں اس کی بخشش ہو جاتی ہے. لیکن ان کی حالت یہ کہ پورے گناہ نے ان کو گھیر لیا، لہذا ایمان کی خوشبو کسی جگہ بھی باقی نہیں، کیونکہ محمد کا انکار کر دیا، قرآن کی تکذیب کر دی، لہذا ان کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہی کہ ان کی بخشش ہو جائے. فرمایا کہ فاولئک اصحاب النار، پس یہ جہنم والے ہیں، مطلب جہنم میں داخل ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.